بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد یہ دن اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ملا ہے، اور اس کو صدقہ فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو جو ہمارے قریب میں لوگ ہیں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، یا جن راستوں سے ہم گزرتے ہیں روز، اگر ان میں کوئی غریب ہے، یہ بات میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ صدقات کہیں بھی دیے جا سکتے ہیں، فطرہ اس لیے رکھا کہ جب آپ عید کی خوشی منانے کے لیے نکلیں تو جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں اگر ان میں کوئی غریب ہے تو ہم ان کو فطرے کے پیسے دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی کے اندر شریک ہو سکے۔ اور یہ عید کا دن معاف کرنے کا دن ہے، ناراضگیاں دور کرنے کا دن ہے، محبت بانٹنے کا دن ہے، پیار بانٹنے کا دن ہے۔ کوئی اس انتظار میں ہے کہ آپ کا فون آئے گا تو کر لیجئے، آپ اس انتظار میں کہ پہلے وہ سلام کریں، وہ اس انتظار میں کہ پہلے آپ سلام کریں، اور اللہ کو وہ پسند ہے جو پہلے سلام کرے۔ تو آج کا دن کوئی پرانا دوست ہو اس سے ناراضگی ہو، کسی بھائی سے ناراضگی ہو، کسی پڑوسی سے ناراضگی ہو، کسی عزیز سے ناراضگی ہو، تو ناراضگیاں دور کر کے گلے ملنے کا دن ہے، محبتیں بانٹنے کا دن ہے آج کا دن۔ اور رمضان میں جو نیکیاں کمائی ہیں ان کو برباد نہیں کرنا ہے۔ رمضان میں جو نیکی کمائی ہے اس کو برباد نہیں کرنا ہے۔ رمضان کے بعد جو اچھی عادت پڑی ہے روزے میں، اس عادت کو قائم رکھیں، نماز کو قائم رکھیں، سچ بولنے کو قائم رکھیں، آنکھوں کی شرم و حیا کو قائم رکھیں، اپنی زبان کو غیبت سے روکیں اور کانوں کو برائی سننے سے روکتے رہیں۔ اگر رمضان کی عادتیں آپ پا لیں گے تو آنے والا پورا سال آپ کے لیے برکت والا بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو آج ہمارے ملک میں کچھ صوبوں میں طاقت میں آنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ڈرا سکتے ہیں یا مسلمانوں کے علاوہ اور جو اقلیتیں ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو وہ سارے کے ساری طاقتیں اچھی طرح کان کھول کر سن لے۔ دنیا کی پوری طاقت اگر ایک طرف لگا دی جائے تو محمد رسول اللہ کے دین کا ایک تنکا تم ضائع نہیں کر سکتے۔ مسلمان کسی سے ڈرنے والے میں سے ہے نہیں۔ قربانی دینا اسلام کی فطرت میں شامل ہے، اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اسلام جب شروع ہوا محمد رسول اللہ اکیلے تھے، ابو جہل ہزاروں میں تھے، اور پھر اسلام آگے بڑھتا رہا۔ ابو جہل کے ساتھ ساری دنیا کے بادشاہ لگ گئے، لیکن آج اسلام پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ جلنے والے جل جائیں گے لیکن محمد رسول اللہ کا دین رکنے والا ہے نہیں۔ تو اس لیے آپ بھی یقین رکھیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ دنیا کی طاقتیں فانی ہیں، آج نہیں کل سب کو خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ اس خدا کی سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ جو لوگ آج دنیا کی طاقت میں آنے کے بعد یہ بھول جائیں کہ انصاف کیا ہے، حق کیا ہے، تو زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہاں جو بھی لوگ آئیں گے پوری دنیا میں
جو مرضی ملک ہو، جو مرضی ادارہ ہو، جو آج اس ادارے کے آگے مالک ہوگا کل کو نہیں ہوگا، کل کو کوئی اور ہوگا آنے والا۔ مالک صرف ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ کو اس عید کے دن اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ ایمان والے لوگ اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اسلام اپنی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ اسلام نے جو خصوصیت عطا کی، کون سی؟ کہ لوگوں کے ساتھ محبتوں کی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دشمن طاقت تو لا سکتا ہے، ایک صف میں امیر غریب کو نہیں بٹھا سکتا۔ پوری دنیا کے بادشاہ اسلام کے خلاف بول سکتے ہیں، لیکن ایک تھالی میں کسی غریب کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ پوری کائنات کے مسلمان آپس میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ، یہ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ آئیں گے تو ہمارے دیش کے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، جینی بھائی، جس مسلمان کا جس غیر مسلم دوست کے ساتھ تعلق ہے، اس مسلمان کا کردار یہ کہتا ہے اور اس کا غیر مسلم دوست یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان اچھے ہیں، ان کی بات اچھی ہے، ان کا کردار اچھا ہے۔ صرف میڈیا میں شور مچانے سے یہ شمع بجھنے والی نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔